السلام علیکم ناظرین، سرابر کا آپ سے مخاطب ہے ناظرین۔ سوشل میڈیا پر شادیب خانزادہ صاحب کی ایک ویڈیو وائرل ہے اور سوشل میڈیا پر ناظرین رولا پڑ گیا ہے چند مخصوص لوگوں کی جانب سے۔ اوئے خوئے 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 خواتین کھڑی تھی، اوئے خوئے 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 شادیب خانزادہ کے ساتھ ان کی مسز تھی۔ ناظرین سب سے پہلے میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں اس سے پہلے میں اسے کنڈم کرتا ہوں۔ یہ قابل مذمت ہے، یہ شرمناک ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی صورت نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی معاشرے میں نہیں ہونا چاہیے، یعنی کوئی کسی بھی پستی تک یا کس حد تک گر جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے ناظرین کہ اڈیالہ جیل میں ایک دفعہ عمران خان صاحب کسی جرنلسٹ کے ساتھ یا رپورٹر کے ساتھ سخت ترین انہوں نے بات چیت کر لی۔ اگلے دن ناظرین جب وہ رپورٹر واپس آیا تو عمران خان صاحب نے اسے کہا کہ بھائی میں تجھ سے معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کی کیپیسٹی کیا ہے، صلاحیت کیا ہے، یا کتنی آپ لوگوں کو چھوٹ دی گئی ہے بات کرنے کے لیے۔ تو شادیب خانزادہ صاحب ناظرین ان کی مسز ان کے ساتھ ہیں، اس ڈیکورم کا، اس پروٹوکول کا خیال رکھنا چاہیے تھا جس نے بھی یہ ویڈیو بنائی ہے، لیکن اس نے ناظرین ایک اوپینین دیا ہے۔ اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ چیزیں ٹریگر کہاں سے ہوئی ہیں، پہلے ہی آپ 34 سیکنڈ کی ویڈیو دیکھ لیں۔ میں کہ ویڈیو تو بنانی پڑے گی نا آپ کی، آپ نے جو ضلالت کی ہے، آپ نے جو ضلالت کی ہے آپ نے عمران خان کے خلاف، تو آپ کو شرم آنی چاہیے، یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ سمجھ آ رہی؟ ذلیل آدمی، تم نے جو عمران خان کی بیوی کے خلاف جو کیا ہے اس کو شرم آنی چاہیے۔ میں نے یہ کہا اور میں نے کچھ نہیں کہا۔ کوئی ہراسمنٹ نہیں ہے، وی جسٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو مین۔ ناظرین اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ خانزادہ ہو، میں ہوں، عمران خان ہو، عمران خان کی بیوی ہو، عمران خان کی بیوی بھی ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اصل مسئلہ ہے ناظرین، یہ وہ نقطہ ہے جس کے بارے میں ہم سب چیخ رہے ہیں کہ بھائی مورل کولیپس ہو چکا ہے۔ آپ نے پاکستان کے سوشل فیبرک کو تار تار کر کے رکھ دیا شادیب خانزادہ صاحب، آپ نے اس ملک کی چمڑی ادھیڑ دی ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں تھا شاید اس جیو نیوز کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کر کہ آپ کیا کر بیٹھے ہیں اور آپ نے کیا کیا ہے۔ ناظرین دیکھیے بندہ سوال کیا کر رہا ہے، اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے، اسے کنڈم کرے لیکن سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہے مسٹر آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو، گیو می دی آنسر۔ تم نے عمران خان کی بیوی کے ساتھ کیا کیا؟ شرم آنی چاہیے تمہیں، بے غیرتی کی ہے تم نے عمران خان کی بیوی کے ساتھ۔ اچھا یہ خانزادہ کو ٹچ نہیں کر رہا، اس چیز یہاں پر اس ویڈیو میں واحد آفنس یہ ہے کہ یہ خانزادہ کے کنسنٹ کے بغیر، ان کی فیملی کے کنسنٹ کے بغیر یہ بندہ ویڈیو بنا رہا ہے۔ نہیں ہونا چاہیے، ان کی میسج ان کے ساتھ کھڑی ہیں، بہرحال ان کا ایک پرائیویٹ فیملی ٹائم ہے۔ لیکن ناظرین یہ بات سمجھیں کہ شادیب خانزادہ صاحب پاکستان کے پرائم ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر عمران خان کی بیگم بشرا بی بی کے منتھلی سائیکلز ڈسکس کرتا رہا، اینڈ شادیب خانزادہ نے ایسے ٹائم میں سابق شوہر جو خبر مونیکا ہے جو کہ غائب ہو گیا تھا ناظرین، منظر سے جسے اٹھا لیا گیا تھا، اٹھائے جانے کے بعد اسے لا کر اچانک سے وہ شادیب خانزادہ کے شو میں برآمد ہوتے ہیں اور وہ ان سے ڈسکس کیا کرتا ہے کہ اچھا جی آپ باہر چلے جاتے تو عمران خان کمرے میں آ جاتا تھا لٹرلی۔ اچھا ناظرین انتہائی تذیق امیز اور منتھلی سائیکلز ناظرین شادیب خانزادہ صاحب اس خاتون کی ڈسکس کرتا رہا پرائم ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر، پرائم ٹیلی ویژن پر بیٹھ کرنا۔ یہ توہین تھی ناظرین، یہ تذیق تھی، اور ہم چیختے رہے بتاتے رہے کہ بھائی یہ اس معاشرے کے اندر یہ چیزیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ خانزادہ صاحب برائے مہربانی یہاں نہ کریں، آپ سے بڑی توقع تھی، آپ ہمیشہ خواتین کے لیے ایک سٹینڈ لیتے تھے، لیکن یہ اب کیا کر بیٹھے۔ اور اس کے بعد ناظرین باقاعدہ سے ایک پوری کیمپین چلی، پوری بدبودار عدت جیسا مقدمہ کیس وہ شروع ٹریگر ہی وہاں سے ہوا، اور پورے میڈیا کے ذریعے ناظرین بیٹھ کر وہاں پر انہوں نے پھر جو رگڑا، شرمناک تھا، یہ خوفناک تھا۔ آپ ناظرین یہ سب کچھ چھوڑ دیں، اب صرف آج سے چند دن پہلے چلے جائے پاکستان کے ایک پرائم ٹیلی ویژن پر ناظرین 2-3 نوسر بعد بیٹھے ہوئے، ان کے منہ سے ناظرین نحوست ٹپک رہی ہے۔ انہوں نے پاکستان کی ایک پرومیننٹ جرنلسٹ، میں ان کا نام نہیں لوں گا، خاتون جرنلسٹ ہے اور میری وہ ہیرو ہیں، ان کے بارے میں ناظرین ایک انتہائی توہین امیز تذیق امیز الفاظ انہوں نے اپنے منہ سے نکالے، انتہائی توہین امیز تذیق۔ اور ان کے سامنے بھی اگین ایک نوسر بعد صافی بیٹھا ہوا تھا، اگین ناظرین ایک وہ بندہ بیٹھا ہوا تھا کہ جو ایسے لیکچر دیتا ہے پاکستان کو۔ خانزادہ صاحب آپ نے ظلم کیا اس ملک کے ساتھ، آپ نے زیادتی کی، آپ نے پورے کا پورا سوشل فیبرک، اس سوسائٹی ناظرین جن نارمز کے اوپر، جن اخلاقیات کے اوپر کھڑی تھی، آپ نے انہیں تار تار کیا، آپ نے ان کی دھجیاں اڑائی، اور یہ آگ سلگتے سلگتے آج آپ کے گھر تک پہنچ گئی ہے۔ آپ کی مسز آج یہ کہہ رہی ہیں کہ پلیز ایکسکیوز اس، ہمیں ہیرس نہ کریں۔ وہ کہ نو دس از ناٹ اے ہیرسمنٹ، میں سوال کر رہا ہوں، میں بات پوچھ رہا ہوں، خانزادہ تم نے عمران خان کی بیوی کے منتھلی سائیکلز کیوں ڈسکس کیے، کیوں ڈسکس کی؟ خانزادہ صاحب ناظرین لٹرلی بھاگ رہے ہیں اور وہ پیچھے لنگ لگا رہا ہے، پیچھے خانزادہ کو ناظرین دھوڑ لگا کر پیچھے آ رہا ہے کیمرہ، نہیں جواب دو مجھے، بتاؤ مجھے۔ یہ کولیپس ہو چکا ہے، یہ پورے کا پورا ناظرین معاشرہ، سوشل فیبرک، اخلاقیات، نارمز، اصول، یہ ساری چیزیں ناظرین دھڑم سے نیچے گر چکی ہیں، یہ بربادی ہو چکی ہے۔ اور حیران کن اور خوفناک بات ناظرین، حیران کن تو نہیں خیر پریشان کن بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو اشرافیہ ہے ناظرین کسی بھی صورت میں آپ کو نظر آ رہی ہو، چاہے صحافت میں ہو،
چاہے پالیٹکس میں ہو, چاہے کسی بھی جگہ کے اوپر موجود ہو, یہ دنیا میں ناظرین یا پاکستان میں کہیں پر بھی یہ کھلم کھلا نہیں گھوم سکتے, یہ باہر نہیں جا سکتے. لوگ سوال کرتے ہیں اور بڑی سخت گفتگو اور بات چیت کرتے ہیں. دیکھیں ناظرین, چند ایک اصول ہوتے ہیں, وہ اصول سب کے لیے سانجھے ہونے چاہیے. ماں بہن بیٹی سب کے لیے سانجھی ہونی چاہیے. قانون اور قانون کا جو حصول ہے یہ سب کے لیے سانجھا ہونا چاہیے. ظلم کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے, اغوا کوئی نہیں ہونا چاہیے, کسی کو کوئی نہیں مارے. چند اصول ناظرین معاشرے کے اندر واضح ہوتے ہیں. اچھا, ان کے لیے آپ کو قوانین کی بھی ضرورت نہ ہو تو معاشرے ناظرین ان اصولوں کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں, چونکہ یہ انسان بنیادی طور پر ایک ہیومن بیہیویئر ہے, ایک انسانی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو دماغی اس کا ایک شعور ہے, اس کی پروگریس ہے کہ وہ چند اصول واضح کر دیتا ہے. یار میں نے یہ توہین تزیق نہیں کرتی خواتین کی, اچھا میں نے یہ لائن کراس نہیں کرنی, اچھا میں نے ادھر تک نہیں جانا, میں نے یہاں تک رہنا ہے. وہ آپ کے خود کے اوپر بھی لاگو ہوتے ہیں, لیکن ناظرین وہ سارے برباد اور تباہ اور برباد کر دیے گئے. اب دیکھیں ناظرین برطانیہ کے اندر کیا ہوا تھا بورس جانسن کے ساتھ. بورس جانسن کو کیوں نکالا گیا تھا؟ صرف اس بنیاد کے اوپر کہ بھائی کووڈ ہے اور کووڈ میں آپ نے پورا برطانیہ بند کر دیا. تو جب آپ نے سب کو بند کر دیا تو آپ 50 لوگوں کے ساتھ آپ اپنی پارٹی کر رہے تھے. آپ وہاں پر غیر کورونا کے پروٹوکولز کو فالو کرتے ہوئے آپ وہاں پر اندر بیٹھ کر پارٹی کر رہے تھے, اور اس کی ایک ویڈیو آگئی, بورس جانسن فارغ ہو گیا کیونکہ انہوں نے کہا بھائی اصول ہے, قانون ہے, رول ہے, کچھ نارمز ہیں کہ بھائی جب تم ہمیں کہہ رہے ہو تو تم بھی تو اس چیز کے اوپر عمل کرو نا. آج محترم خانزادہ صاحب کی جو مسز کے ساتھ یا ان کی فیملی کے ساتھ ناظرین جو ہوا ہے وہ انتہائی تضییق کا نہیں ہونا چاہیے تھا. اس بندے کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شادیب خانزادہ صاحب کا 10 بجے کا پروگرام اٹھا کر دیکھ لیں, کیا اس کے اندر وہ ایک سیال کوٹیا بیٹھا ہوتا ہے یا 3-4 اور بندے بیٹھے ہوتے ہیں؟ کیا یہ خاص طور پر ناظرین ایک ایجنڈا ڈریون پروگرام نہیں ہوتا؟ ایک خاص طور پر ناظرین پاکستان کے نظام کو, پاکستان کی پولیٹیکل کلاس کو, پاکستان کی رولنگ ایلیٹ کو وہ فائدہ پہنچانے کے لیے پروگرامز نہیں ہوتے؟ خان کے دور میں شادیب خانزادہ نے ادھیڑ کر رکھا خان کو, ویل ڈن, گریٹ. LNG اسکینڈل, چینی اسکینڈل, فلانا اسکینڈل, مورے ماری ہیں شادیب خانزادہ نے اور بالکل کولیپس کروا کے رکھ دیا تھا. لیکن آج ناظرین پاکستان کے اندر شوگر 2 بار ایکسپورٹ ہو گئی, پاکستان کے اندر کسان برباد ہو گیا, تباہی پاکستان کے اندر نکل گئی. لیکن شادیب خانزادہ اٹھ کر ناظرین اٹھ کر وہ اسلام آباد سے جرنلسٹ کو, اور جی ہاں انٹرنل اخلافات پی ٹی آئی کے, اچھا بریسٹر گور نے کیا کہہ دیا, اچھا مروت نے کیا کہہ دیا, مروت صاحب آپ بتائیں, مروت صاحب وہ بتائیں. تو فلی نظر آ رہا ہے کہ ایک ایجنڈا ڈریون پروگرام, ایک باقاعدہ سے پروپیگنڈا پروگرام ناظرین شادیب خانزادہ صاحب نے کیے ہیں بدقسمتی کے ساتھ. اٹس الارمنگ. اور وہ چیزیں جو شادیب خانزادہ صاحب نے ناظرین کی ہیں, جو خواتین کے ساتھ پاکستان میں ہوا ہے, آج وہ ساری چیزیں ناظرین ہانٹ کرتے وہ جو آگ ہے وہ پہنچ گئی ہے ان کے گھر تک. اور اب یہ دروازہ کھولتے ہیں تو آگ کے لپے لگتے ہیں, آگ کے لپے آ کر لگتے ہیں. ہم سب کو ناظرین کنڈیم کرنا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ لوگ بھی برائے مہربانی ناظرین جہاں پر بھی ہیں احتیاط کریں. غصہ سب میں ہے, سب فرسٹریٹ ہیں, انگزائٹیڈ ہیں, ایک ریئیکشن ہے جو کہ ہر شخص کے اندر کہیں نہ کہیں پر موجود ہے. لیکن پھر بھی برائے مہربانی دیکھیں, یہی وہ چیزیں ہیں جن کے خلاف ہم نے ریزسٹ کرنا ہے. یہی وہ چیزیں ہیں ناظرین جن کے خلاف پاکستان کی سوسائٹی نے کھڑا ہونا ہے, کہ ہم نے ایک نارمل سٹیٹ کی طرح فنکشن کرنا ہے کہ جہاں پر میری اور آپ کی شرافت محفوظ رہے, جہاں پر مجھے اور آپ کو کوئی ملک سے باہر جانے دے, جہاں پر مجھے اور آپ کو شرافت کے ساتھ اپنے بچوں کو روزی روٹی کھلا کر, اپنے ماں باپ کو گولی دوائی دے کر ہم زندگی گزار سکیں. ایک معمولی سی چھوٹی موٹی نوکری مزدوری مجھے اور آپ کو مل سکے. ہمیں کوئی مارے نہ صرف اس وجہ سے کہ ہمارا ایک اوپینین ہے, ہمیں کوئی گھسیٹے نہ, ہمیں کوئی ڈرائے نہ, دھمکائے نہ, صرف اس وجہ سے کہ ہمارا کوئی اوپینین ہے یا ہماری کوئی رائے ہے. اب اس کے اوپر ناظرین کیس بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ کہہ کہ میں نے ٹچ نہیں کیا, میرا ایک اوپینین ہے اور میں نے ایک اوپینین دیا ہے, میں نے اس سے سوال پوچھا یا بھاگا ہے, میں نے کوئی بغیرت کدھر بھاگ رہا ہے. بہرحال اس نے بغیر کانسنٹ کے ناظرین جو ویڈیو بنائی ہے یہ شرمناک ہے, بغیر کانسنٹ کے, اور اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. اصل میں اب مجھے پتا ہے آپ لوگوں کی جو کمنٹس میں رائے ہوگی بڑی ڈیفرنٹ ہوگی, لیکن اب کہاں سے اسے کور کریں. میں نے خود خانزادہ کا وہ پروگرام دیکھا اور میں نے لٹرلی آج بال ادھر سے ادھر اسی پروگرام میں نوچے تھے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. خانزادہ صاحب ایک خاتون کے بارے میں یہ اوپینین بنا رہے اور یہ چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں. جاوید جیدے کو ناظرین کسی نے نہیں روکا, آج تو ٹیلی ویژن سے نکال دیا گیا نا جاوید چودھری صاحب کو. وہ بشرا بی بی کے ناظرین بیڈ روم کے, کین یو امیجن, بیڈ روم کے بارے میں وہ بندہ کہہ رہا تھا کہ کنڈی کھلتی ہے کڑ 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 کر کے, اور بیڈ روم کے پاوے کے نیچے کیا ہے اور بیڈ روم کے پائے کے نیچے کیا, پتہ نہیں کیا فضول اور بکواسیات. پرومیننٹ صحافی آج دیکھیں یہ بشرا بی بی کے بارے میں کیا بات چیت ہو رہی ہے. اچھا یہ جو نوسر باز خاتون ہے ناظرین, یہ جو بشرا تسکین کو لایا گیا, اب اس کا آرگومنٹ دیکھیں. اس نے ناظرین بشرا بی بی کے اوپر پورا ایک بین الاقوامی کالم میں فیسیلیٹیٹ کر کے آج وہ کیا کہہ رہی ہے کہ اصل میں یہ کہاں سے آیا. یہ نئی محدر پنجوتا صاحب ناظرین, انہوں نے بالکل اسے رگڑا, پکڑ کے ٹھیک ٹھاک رگڑا. اس نے کہا نہیں میں بھاگنے نہیں دوں. اب نہیں پنجوتا ناظرین یہ بڑا کلیئر ہے, یہ ناظرین سامنے کھڑا ہو جائے تو پھر تو یہ ٹھیک ٹھاک رونتا ہے, یہ ٹھیک ٹھاک شو لگا دیتا ہے. انہوں نے ناظرین اس خاتون کو ٹیلی ویژن پروگرام میں پکڑ لیا, انہوں نے کہا نہیں
ادھر ادھر کی بات. مجھے بتاؤ تمہارے پاس ثبوت کیا ہے؟ خاتون ثبوت دے رہی ہے بشرا بی بی کے اوپر کالم لکھوا کر. یعنی پاکستان کے پرائم ٹیلی ویژن پر ایک بڑی کوریج ہوئی, پاکستان کے اخبارات کے اندر بڑی کوریج ہوئی. خاتون کیا کہہ رہی ہے سنیں, وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے بشرا بی بی پر کوئی الزام نہیں لگائے. یہ تمام باتیں آپ کے پاکستانی میڈیا یعنی جاوید جیدہ جیسے میڈیا پر, اخبارات, سوشل میڈیا پر سب کچھ چل رہا ہے, اور یہ شادب خانزادہ صاحب آپ کے شو سے شروع ہوا. ہم ان باتوں کے دوبارہ تحقیق کریں, ہم نے دوبارہ ان باتوں کی تحقیق کی. ہم نے کوئی نئی بات شامل نہیں کی. ہم لاء کی کتابوں سے اٹھا کر نہیں لے کر آئے. عمران خان کی اہلیہ کے خلاف آرٹیکل لکھنے والی خاتون کہہ رہی ہے کہ جناب پہلے سے یہ میڈیا کے اندر موجود تھی اور ڈسکس ہو رہی تھی. ناظرین ایک اور خبر ہے, یہ نجم سیٹھی صاحب کی خبر ہے کہ انہیں سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے سما ٹیلی ویژن سے, اور شاید اب ایک اور نجی ٹیلی ویژن چینل ہے ناظرین وہ وہاں پر جائیں گے. دوسری جانب ناظرین پاکستان کے سوشل میڈیا نے تباہی پھیلا دی ہے. یہ جو پروپیگنڈا خاص طور پر کیا گیا تھا بشرا بی بی کے حوالے سے, انہوں نے ادھیڑ کر رکھا ہے. اس کے اوپر ناظرین ہارون رشید صاحب نے ایک بڑا خوبصورت شعر لکھا ہے, بڑا مجھے اچھا لگا ہے. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی کردار کشی پر خواہ ہزاروں آدمی معمور ہوں, خواہ اربوں روپے خرچ کر دیے جائیں, خواہ مغرب کی پوری پشت پناہی ہو, کچھ نہیں ہوگا. بنیاد یہ ہے کہ محبت دلوں میں بیٹھ جائے تو سازشیں ختم ہو جاتی ہیں. کب نکلتا ہے کوئی دل میں اتر جانے کے بعد, اس گلی میں دوسری جانب کوئی راستہ نہیں ہوتا. تو سوشل میڈیا اور پاکستانی عوام ناظرین ایسا ہی محسوس کر رہا ہے کہ وہ ایسے ہی بیہیو کر رہے ہیں کہ خان اس گلی میں اتر چکا ہے, دل میں خان اتر چکا ہے اور اس گلی میں کوئی دوسرا راستہ نہیں, اور وہ خان کے ساتھ سٹینڈ کر رہے ہیں. ناظرین فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے کچھ گفتگو کی ہے, اور یہ انہوں نے ناظرین جو ایک زہرانہ دیا گیا ہے, جو بلکہ میں ان کے الفاظ ایگزیکٹلی آپ کے سامنے پڑھ کے رکھ دیتا ہوں. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اچھا یہ پاکستان پر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی گئی تو اسی طرح سے جواب دیں گے جیسے مئی میں دیا گیا تھا. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کامیابی دی, معاف کیجیے گا, اسی طرح ہمارے لوگوں کو بھی کامیابی دی ہے. اللہ کے حکم کے مطابق فرائض کی انجام دہی کرتا ہوں. اچھا ایک جگہ پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ فوج اللہ کی فوج ہے. ناظرین فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے, اور اگر دشمن نے پاکستان پر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی تو اسی طرح جواب دیں گے جیسے مئی میں دیا تھا. فیلڈ مارشل نے ایوان صدر میں اردن کے بادشاہ کے جانے کے بعد اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کامیابی دی تھی, اسی طرح ہمارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا ہے. فیلڈ مارشل نے کہا کہ پاکستان پر جب مئی کے مہینے میں جنگ آئی, پاکستان کے سپاہی اللہ کی راہ میں نکلے تھے. جنگ میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو سرخرو کیا. ناظرین نو ڈاؤٹ فیلڈ مارشل صاحب یہ بھی ٹھیک فرما رہے ہیں کہ یہ جو فوجی جوان ہے ناظرین, یہ بارڈر کے اوپر اللہ کے لیے لڑتا ہے. پاکستان کی ناظرین ہمارے دلوں کے اندر یعنی جب کلمہ طیبہ بلند ہوتا ہے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی میرے جب انڈیا نے اٹیک کیا, لٹرلی آئی واز فیلنگ کہ میں بھی بارڈر کے اوپر کھڑا ہوں, اور میں بھی ناظرین کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتا, میں مودی کو گالیاں دوں. اسی وجہ سے ناظرین پاکستانی فوج کے ساتھ ایک خاص قسم کا رومانس ہے عوام کا. دیکھیں سوال ناظرین وہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ جب پاکستان کے 2 ایکس پرائم منسٹر آ کر یہ کہیں کہ پاکستانی انہی اداروں کے سربراہان گورنمنٹیں گراتے ہیں, حکومتیں گراتے ہیں, اور وہ جو حکومتیں گرتی ہیں وہ جو مدت اپنی پوری نہیں کرتی, چاہے میاں نواز شریف کی ہو, چاہے عمران خان کی ہو, چاہے کسی کی بھی ہو, اس کی وجہ سے ناظرین میں اور آپ رول جاتے ہیں. آپ کو اور مجھے شاید اندازہ نہیں ہوتا, لیکن ایک گورنمنٹ جو 1-1.5 سال رہ رہا ہوتا ہے وہ گر جاتی ہے اور نئے انتخابات کی طرف ملک نہیں جاتا. میں اور آپ 10-20 سال پیچھے چلے جاتے ہیں. ہم لوگ ایوالو نہیں ہوتے, ہماری کرنسی ایوالو نہیں ہوتی, ہماری معیشت ایوالو نہیں ہوتی, ہمارا ملک آگے نہیں بڑھتا, ہمارا سوشلی پولیٹکلی ہم لوگ ایوالو نہیں ہوتے, ہم لوگ آگے نہیں بڑھتے. یہاں پر تو ناظرین کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے, اور خصوصی ناظرین ایک رحمت ہوتی ہے جب ہماری فوج بارڈر کے اوپر کھڑی ہوتی ہے. اور ہمیں بڑا پراؤڈ ہے اس چیز کے اوپر کہ ہم نے اپنے سے 7 گنا 10 گنا بڑے دشمن کو لتھیڑ کر رکھا, اور ہم سب کو اس چیز کے اوپر پراؤڈ ہے. لیکن سوال ناظرین یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ پولیٹیکل انوالومنٹ نہ ہو یا پھر پولیٹیکل جو انوالومنٹ ہے اس کا کیا سولوشن ہے, اس کا کیا حل ہے. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.